بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لات کا بت مسمار۔ عرب کا کوئی کونا نہیں بچا جہاں سے کوئی نہ آیا ہو، ہر جگہ سے لوگ دوڑے، حاضر جناب وفادار، ایمان لاتے ہیں آپ ہوئے تاجدار، جو ملے گا حکم تعمیل ہوگی شاندار، آپ کو کبھی نہ چھوڑیں گے، آپ کے بغیر زندگی بیکار۔ سب پہنچ گئے، 70 وفود بتائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ پچھلے 22 سالوں میں جو سینکڑوں ہزاروں میں مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ فتح مکہ میں 10,000 کی فوج 15 دن میں 12,000 بن کے ہوازن گئی۔ چند مہینوں میں 30,000 کا لشکر تیار ہو کے تبوک، اور اس سے اگلے سال 10 ہجری میں 1,24,000 لوگوں کا حج الوداع پر اجتماع۔ 22 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں جو صداقت، امانت، قیادت، بلاغت، قرآن اور اپنے شخصی مکارم اخلاق سے بیج بوئے ہوئے تھے، ان کی فصل تیار ہو گئی، خوشبو پورے عرب میں پھیل گئی۔ بدوؤں کی صدیوں سے کسی حکمران کی قیادت پہ ناراضی ہونے والی بستیاں، آپس میں نسل در نسل لڑتے آتے قبیلے، اپنی ساری مصیبتوں کو بھلا کے، انا کے پتھر اور پتھر کے خداؤں سے منہ موڑ کے ایک واحد خدا کی عبادت اور ایک رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ راضی ہو گئے۔ تبوک سے واپسی جو وفد سب سے پہلے حاضر ہوا، اس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انتظار تھا۔ وہ طائف کا وفد تھا، وہی طائف جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے زید کے ساتھ پیدل کبھی گئے تھے اور خون بھری ایڑیوں اور زخم جسم کے ساتھ دکھی ہو کے آئے تھے۔ وہاں کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی حاضر ہو گیا۔ محاصرہ طائف کے دوران وہ یمن گیا ہوا تھا۔ وہ تو بے چین تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کو۔ تبوک میں 50 دن رہ کے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ بھاگا پہنچا، اپنی اطاعت کا اعلان کیا، مسلمان ہوا، غلام بن گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بولا جا کے قوم کو سیدھا کرتا ہوں، لات کے بت کو ڈھاتا ہوں۔ مکہ اور کرب و جوار کے بت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد انہی کے لوگوں کے ہاتھوں تڑوا دیے تھے۔ زیادہ ان بتوں کو ڈھانے خالد بن ولید گئے تھے، مگر لات طائف والوں کی جان تھی، وہ اسے خدا کی پسندیدہ بیٹی سمجھتے۔ وہاں بہت بڑا میلہ لگتا، وہ ان کے شہر کی پہچان تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی کو سمجھایا کہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، لات کے بارے میں ان کی عصبیت بہت زیادہ اور برداشت کم ہے۔ سیدنا عروہ بن مسعود ہر دل عزیز سردار تھے۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، ابھی جا کے سب کو آپ کا فرمانبردار بناتا ہوں۔ گیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لات کو لاتیں ماری۔ اگلے دن لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، لوگوں نے چھپ کے تیر چلا دیے۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب تو طائف والوں کے طوطے اڑ گئے، مارے گئے۔ مسلمان اب نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی مصالحت کا طریقہ، معافی کی کوئی صورت؟ انہوں نے عبد شیالیل کو صلح کے لیے نامزد کیا، وہی عبد شیالیل جس نے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا تھا اور طنز میں کہا تھا، تمہیں خدا نے رسول چنا ہے جس کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں۔ وہ ڈرا ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی باتیں اور گزرے دکھ یاد ہوں گے، اور کوئی صورت نہیں تھی، پوری اپنی قوم اور اپنے شہر کو بچانا تھا۔ 5 آدمی اور ساتھ لیے اور پہنچ گیا مدینے۔ ایک کم عمر عثمان بن عاص ثقفی بھی ساتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں کھینچ لائی۔ مدینے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے اس وفد کو مدینے میں داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے بھاگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انتظار تھا۔ راہ میں سیدنا ابو بکر سے خبر لے جانے والے کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نے درخواست کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری مجھے پہنچانے دو۔ سیدنا مغیرہ نے حامی بھر لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خوش ہوئے۔ مسجد نبوی میں شامیانہ لگ گیا، روز وہ قرآن سنتے، نماز پڑھتے، مسلمان دیکھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا آتا، وہ ڈرے ہوئے تھے، انہیں اپنے مظالم یاد تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رابطہ کار افسر مقرر ہوئے تھے، طائف والے خوف میں مبتلا تھے۔ کھانے کے دوران پہلے خالد بن ولید نوالہ منہ میں لیتے، پھر وہ کھانا شروع کرتے۔ گفتگو شروع ہوئی، مذاکرات ہونے لگے۔ طائف کے ثقفی نسل در نسل نواب، پھالدار زمینوں کے مالک، انا کے مارے متکبر، وہ مطالبہ کریں، سرکار ہمیں کوئی رائے دیں، کون سی
شراب پینے کی اجازت؟ نہ۔ سود خوری؟ بالکل نہیں۔ بدکاری اور زنا؟ خبردار۔ پھر نماز ہی معاف کر دی جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ سکوی آہستہ آہستہ سب مطالبوں سے دستبردار ہو رہے تھے۔ آخر میں بولے، ہمارے بت لات کو 3 سالوں تک نہ توڑا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے 1 ماہ کی مہلت مانگی، لات کے لیے نہ ملی۔ اب وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے ماتھوں پہ پسینہ آ گیا۔ حالانکہ مدینہ کا موسم خوشگوار تھا ان دنوں۔ کافی دیر وہ پانچوں چپ رہے، پھر اب جلیل بے حد لجاجت سے دورا ہوا، عاجزی کی تصویر بنا، سہم کے بولا، ایک آخری خواہش ہے، وہی مان لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا؟ بولا، لات کا بت آپ نے توڑوانا ہی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کی بات مان لی۔ وہ اسی میں خوش اطاعت کا اعلان کر کے مسلمان ہو کے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جناب ابو سفیان بن حرب کو پیغام بھیجا کہ ساتھ مغیرہ بن شیبہ اور چند اہم صحابہ لے کر جاؤ، طائف کے سب سے بڑے بت خانے کا بت لات مسمار کر دو۔ وہی جناب ابو سفیان جو کبھی خود حبل اور لات کی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے آتے تھے، کندھے پہ کدار رکھ کے طائف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک ان کے دل میں اسلام کی روشنی اتر آئی تھی۔ جو تھوڑا بہت شک رہ گیا ہوگا وہ دور ہو گیا ہوگا جب انہی کے ہاتھوں انہی کا پرانا خدا، جسے وہ خدا کی بیٹی لات سمجھا کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جناب ابو سفیان کے دل میں پھر صرف ایک خدا کی وحدانیت رہ گئی۔ جس وقت طائف میں لات کا بت توڑا جا رہا تھا، سقفی عورتیں چھتوں پہ چڑھی آہو بکا مچا رہی تھیں، زاروں قطار رو رہی تھیں، سہمی ہوئی تھیں۔ ان کا خدا مر رہا تھا، وہ کسی اندیکھے عذاب سے ڈر رہی تھیں۔ بڑے بوڑھے ڈرے چھپے ہوئے تھے، ہوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے گھروں سے نکل کے جب اپنے خدا کو ریزہ ریزہ ہوئے پتھروں کے ٹکڑوں میں بٹے کٹے پھٹے دیکھا تو پہلی بار سوچا، یہ خدا کیسا ہے جو اندر سے اتنا بودا ہے اور باہر سے پتھر۔ اصل مال تو بتوں کے ساتھ مجاوروں کے گلے میں ہوتا ہے، صرف جس کی وجہ سے وہ سادالو لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھتے تھے۔ لات کے چڑھاوے میں منو مال و زر سونا چاندی جمع تھا، سب جمع کر لیا گیا۔ اس مال و اسباب کا بڑا حصہ تو طائف کے شہید سردار عروہ بن مسعود کے بیٹے ابو کلی اور عروہ کے بھتیجے کعب بن اسود کے قرض کی ادائیگی میں خرچ کر دیا گیا۔ باقی کا سارا مال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی گلیوں میں خون خون ہو کے پتھر کھانے اور زخم زخم ہو کے بھی بددعا کے بدلے مانگی ہوئی دعا پوری ہوئی۔ طائف مسلمانوں کی سب سے خوشحال جمال بستی بن گئی۔ سارے وفود محبت سے لدے پھندے آئے اور ہدایت اور سلامتی کے مہکتے پھول لے کر گئے۔ ان 70 کے لگ بھگ آنے والے وفود میں 2 شرارتی اور شر سے بھرے وفد بھی آئے۔ ایک ان میں بنو حنفیہ کا وفد تھا، جس میں مسلمہ کذاب کے دماغ میں فطور تھا، تکبر اور اکڑ پن کی وجہ سے خود نہ آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے واقف تھے، مگر شہر آئے مہمان کا سواگت خوش اسلوبی سے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بدبخت کے پاس چل کے گئے، اس کی دلجوئی کی، مگر جو بد نصیبی کو خود اپنے نصیبوں میں لکھے بیٹھا ہو وہ کیسے سدھرتا۔ بولا، آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنا لیں تو بیعت کے لیے تیار ہوں، یا مجھے اپنی رسالت میں شامل کر لیں۔ آپ شہروں کے نبی، میں دیہات کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احمق کو ایک بار غور سے دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی۔ فرمایا، اگر تم مجھ سے اس کھجور کا چھلکا بھی مانگو تو بھی تم اس کے مستحق نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ غالباً تو ہی وہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہے جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے واپس آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، جو جنگ خیبر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2.5-3 سال انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا، میرے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے،
اور اس میں سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ پہ آ پڑے۔ مجھے بہت گھراں گزرے۔ مجھے کہا گیا کہ پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 2 کذاب ظاہر ہوں گے۔ وہی ہوا۔ ایک مسلمہ کذاب تھا، دوسرا اسود انسی۔ اسود انسی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مارا گیا۔ مسلمہ کذاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا ابو بکر کے عہد میں اس شخص نے جا مارا جس نے جنگ احد میں سید الشہید امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب کالے حبشی نے، جو اپنا حربہ نشانے پہ مارنے میں ماہر تھا، مسلمان ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اس کے اندر شاید امیر حمزہ کی محبت جاگی، اسی محبت نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیا۔ دوسرا گستاخ گروپ اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کا تھا، وہی عامر بن طفیل جس نے اصحاب بئر معونہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ ایک نہیں 70 اصحاب صفا کے مسکین قرآن کے قاریوں کو دھوکے سے مار دیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر مدینہ آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو گرفتار کر کے ان 70 مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیا جاتا، مگر وہ مہمان بن کے آیا تھا۔ ویسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکے سے مارنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے دھوکے دیے ہوں۔ اپنے پرانے جرائم کے باوجود ڈھٹائی اور کینہ پرور پر ابھی تک اترا ہوا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اب سلطنت اسلام تبوک سے یمن اور تہامہ سے عدن اور بحرین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اکڑ کے بولا، آپ میری ان باتوں میں سے ایک مان لیں تو بیعت کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے لیے وادی کے باشندے اور میرے لیے بادیہ نشین، دوسری یہ کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں، ورنہ میں غطفان کے 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھ دوڑوں گا۔ کوئی بھی بات ماننے والی نہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی، دعا کی، اللہ میرے لیے کافی ہو اور اس قوم کو ہدایت دے۔ عامر نے یہی نہیں، اس وفد میں اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بندے اربد کے ہاتھوں قتل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگا کے اربد گھوم کے آقا کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے کوئی 1 فٹ باہر نکالی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ واپسی پہ عامر اپنی قوم سلول کی ایک عورت کے ہاں اترا سو گیا۔ رات کو اللہ نے طاعون اس پہ لاد دیا، گلے میں ایک گلٹی نکلی۔ وہ گلٹی پکڑ کے سانس لینے کو ترسے اور بولے، یہ گلٹی تو اونٹ کے گلے میں اگتی ہے۔ سانس کو ترس کے نیلا ہوا اور ایک ہی رات میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ دوسرا جو تلوار نکالنے کی کوشش میں لگا تھا، اپنے اونٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے آسمانی بجلی کا کندا بھیجا، تلوار بن کے آسمانی بجلی لپکی اور وہ جل کے مر گیا۔ قرآن نے دونوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھیج کے محفوظ کر دیے۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ قرآن سورۃ رعد جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔